سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یا سب سے زیادہ حمد کرنے والے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم گرامی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ یا سب سے زیادہ حمد کرنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کا نام احمد نہیں تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشخبری دیتے ہوئے یہی نام بتایا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ایسے رسول کی تو میں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع یہ محرم الحرام کا جو پہلا ہے، اس کے لیے ہم نے جو آج نعرہ چنا ہے کہ ہر قوم کا نعرہ ہمارے ہیں حسین. میں اپنے مہمانوں کا شروع میں ہی تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان ڈاکٹر دیوان سید فرت حسین بخاری صاحب، آپ کا تعلق اس شریف سے ہے اور رضر شرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو اولاد پاک سے ہیں. میرے دوسرے مہمان 24 کیرٹ کے سید، قدیم جدید کا حسین امتزاج نوجوان اسکالر پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہیں. میرے تیسرے مہمان ڈاکٹر عابد علی قادری بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. منقبت آخر میں اپنے ذوق سے اور ادب سے پڑھتے ہیں حافظ محمد بابر صاحب، منقبت بارگاہ امام میں پیش فرمائیں گے. ناظرین کرام، کہا تھا جوش نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم دیکھتے ہیں کہ ازل سے قسام ازل نے دو ہی راستے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے، اور ایک تدبیر کا راستہ ہے اور ایک تقدیر کا راستہ ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ تدبیر پر تقدیر ہی غالب رہتی ہے. امام پاک جب مدینہ منورہ سے چلے تو ان کے پاس بھی دو راستے تھے، رخصت کا راستہ بھی تھا، عزیمت کا راستہ بھی تھا. لیکن امام پاک نے خود پوری عقل و شعور فہم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ جو عزیمت کا راستہ تھا وہ اختیار کیا. حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جید صحابہ کرام مکہ تک آپ کو مشورہ دیتے رہے، جن میں عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن جعفر تھے اور دیگر صحابہ کرام، بڑے بڑے جید صحابہ. وہ سمجھتے تھے کہ کوفی بڑے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ وہاں تشریف نہ جائیں. حتیٰ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے کربلا کی جانب جو ہے محو سفر تھے تو اس وقت عبداللہ بن جعفر نے آپ کے دونوں بھانجوں اون و محمد کو ایک خط دے کے، یہ دونوں لخت ذکر ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے، ان کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ خدا کے لیے آپ نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو دین کا نور بجھ جائے گا. وہ اتنے دکھی تھے، انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ آپ نہ جائیں، لیکن تقدیر نے اپنا راستہ پکڑا ہوا تھا. امام پاک اگر اس عزیمت کو، راستے کو اختیار نہ کرتے تو پھر اور کون کرتا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ امام پاک کو جب بہت لوگ کہہ رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اصل بات یہ بھی ہے کہ مجھے جو خط آئے ہیں، روز کوفی 500 600 خط لکھ رہے تھے اور کوئی 12,000 کے خطیب، بعض نے اس کو 25,000 بھی کہا ہے، تھیلے بھرے ہوئے تھے خطوط کے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج یہاں نہ آئے، آپ نے حق کی خاطر ہماری رہنمائی نہ کی، ہمیں آپ نے آ کے امامت نہ ہماری کی، تو کل قیامت کے روز ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے تو امام پاک کو بلایا تھا کہ وہ ہماری رہنمائی کریں، اور باطل کے مقابلے میں یزید باطل ہے، ابن زیاد باطل ہے، عمر بن سعد باطل ہے، تو ان کے خلاف جو ہے آپ ہماری رہنمائی کریں. تو امام پاک جو تھے وہ اس بات کو تمام حجت کے لیے
اور پھر وہ جو بشارات پہلے ہو چکی تھی وہ بھی امام پاک کے ذہن میں تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے جو تربیت آپ کی اولاد پاک، جب آپ نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو امام زین العابدین نے کیا کہا آپ کو آبدیدہ کر، جب آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیلات میرے اسکالر بیان کریں گے، تو امام زین العابدین نے کہا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے لیے زندگی اور موت جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام عالی مقام نے فتح و شکست کے پیمانے بدل دیے، حق اور باطل کے پیمانے واضح کر دیے، اور امام پاک نے دکھا دیا کہ حق کا راستہ کیا ہوتا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہوتا ہے، اور یہ تفریق قیامت تک کے لیے قائم کر دی۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ امام پاک کو یہ پہلے بشارات ساری پتہ تھی کہ میری شہادت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات بیان فرما دی ہوئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب جا رہے تھے ایک جنگ کے لیے تو انہوں نے وہ تمام پوائنٹ آؤٹ پلیسز کر دی ہوئی تھی، اور جب اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا صبر کرنا، تھی دور سے بیٹھ کے یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھی، پھر بھی وہ کیوں گئے؟ بات یہ ہے کہ اگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے، ان کے سامنے وہ اسوہ تھا کہ جب ان کے دادا جان نے ان کے نانا جان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آ کے بار بار کفار مکہ شکایت کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا جو ہے اس وقت کچھ جس کو سٹوپ ٹو کانکر کہتے ہیں یہ ان کی بات سن لیں، تو کیا جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، اور خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ جو اسوہ ان کے سامنے تھا، اگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اس وقت اس باطل کے خلاف، جب کہ اللہ کی قائم کی ہوئی، اللہ کے رسول کی قائم کی ہوئی حدودوں کو پامال کیا جا رہا تھا، جب جو تھا خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، جب ظلم اور ستم اور جو خزانہ عامرہ تھا اس کو لٹایا جا رہا تھا، اور یزید جیسا بد کردار شخص جب جو تھا وہ آ کے بیٹھ گیا تھا امارت کی کرسی پہ، اس وقت اگر امام پاک کھڑے نہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ کہا یہ فکر حسین تھا جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، جن کو ننگے پاؤں جو تھے اور ننگے بدن مدینہ کی گلیوں میں پھیلایا گیا، ان کی گاڑی ان کی ریش مبارک کو نوچا گیا، امام مالک جو تھے ان کے کندھے کھڑوا دیے گئے، امام احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے مارے ہاتھی کے لگتے وہ چیخ اٹھتا، ان کے سامنے کون سا اسوہ تھا؟ اسوہ حسینی ان کے ساتھ، فکر حسینی کے وہ علمبردار تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تو شہادت ہی جو تھی وہ جیل میں ہوئی اسی وجہ سے کہ اہل بیت اطہار کا وہ جو فکر تھی اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ آپ چلتے جائیں تاریخ کا سفر، یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اکبر کے اور جہانگیر کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ فکر حسینی کا کمال تھا، یہ کربلا کا درس تھا۔ مولانا فضل خیر آبادی اور مولانا کفایت علی کافی جو تھے، ان کی شہادتیں جو ہوئی ہیں جیلوں میں انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، یہ آج تک غازی علم الدین شہید غازی ممتاز ہو، جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہو رہے ہیں، یہ کس کا سبق ہے؟ یہ کربلا کا سبق ہے۔ اگر امام عالی مقام اس وقت عظیمت کا راستہ نہ اختیار کرتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، تو پھر کھڑا کون رہتا؟ یہ تھا کہ حق کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا۔ مجھے مولانا ظفر علی خان یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشا جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ امام عالی مقام کا مقام تھا، حریت کا جو درس دیا، وفا کا جو درس دیا، اور آپ کے ساتھیوں نے جس طرح وفا کا درس دیا۔ اس لیے امام عالی مقام جو ہے، ان کو پوری دنیا جو ہے وہ اس لیے کیوں مانتی ہے، کیوں ہر آدمی کا نعرہ ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ میں اپنی نوجوان نسل کی چند ایک جو ہیں وہ کوٹیشن جو ہیں غیر مسلموں کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کی، حال ہی میں آپ کو پتہ ہے اس نے جو لانگ واک اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، وہ لکھتا ہے I have spent more than 20 years in prison, then
On one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of the government, but suddenly I thought about Imam Hussain and Karbala, and Imam Hussain alayhi salam gave me strength stand for right of freedom and liberation. یہ جو آج آزادی کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، یہ جو آج فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے، آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سا یہ خطبہ تھا جس نے لوگوں میں یہ انقلاب آفرین جو تھا، یہ ایک تحریک پیدا کر دی. یہ جو باطل کے خلاف آج بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی حکمرانوں کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ کربلا کا درس ہے. تو اس لیے نیلسن منڈیلا کا میں نے 20 برس جیل میں گزارے تھے. ایک رات میں نے چاہا کہ اس وقت کی حکومت جو ناجائز تھی، ظالم تھی، ان کے سامنے سرنڈر کروں، لیکن مجھے امام علی مقام کا خیال آ گیا اور اس چیز نے مجھے پھر ایک نیا حوصلہ دیا. تھامس کارلائل، جس کو سب سے زیادہ بہادروں کے قصے جمع کرنے کا شوق تھا، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ جو اس کی مشہور کتاب ہے، وہ لکھتا ہے دی بیسٹ لیسن which we get from the tragedy of Karbala is that Hussain alayhi salam and his companions were rigid believers in God. They illustrated that the numerical superiority does not count when it comes to the truth. کہتے ہیں واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام علی مقام اور آپ کے ماننے والے اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ بات ثابت بھی کر دی کہ عددی برتری کبھی بھی حق و صداقت کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. یہ قلت و کثرت کے پیمانے میں ہم نے کہا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ مال و زر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فوجوں کی کثرت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ فکر تھا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی فوج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اور انڈیا کا 1 اور 3 کی نسبت سے ہے، وہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کامیابیاں، کامرانیاں اور ہمارے فوجی نوجوانوں کے حوصلے جو بلند ہوتے ہیں، تو یہ حسینی فکر کی دین ہے. اس طرح مہاتما گاندھی آپ کو پتہ ہے ہمارا مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اور پاکستان کے اس کے فالوور آج تک وہ دشمنی نبھا رہے ہیں. مہاتما گاندھی کہتا ہے مائی فیتھ از دیٹ دی پروگریس آف اسلام ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دی یوز آف دی سورڈ بائی اٹس بلیورز بٹ دی ریزلٹ آف دی سپریم سیکریفائس آف حسین علیہ السلام دی گریٹ سینٹ. میرا ایمان ہے اسلام کی اشاعت اس کے ماننے والوں کی تلوار سے نہیں بلکہ امام حسین کی دی جانے والی قربانی کا نتیجہ ہے. میں اس طرح کے بے شمار حوالے اپنی نوجوان نسل کو دے سکتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امام علی مقام کی یاد میں اب دیکھیے کتنی ہماری بد نصیبی ہے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی امام علی مقام کے جو ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں جو ہے سیدنا امام علی مقام کے بارے میں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارے دیوان صاحب کی میری آنکھیں کیوں پرنم ہو جاتی ہیں. تو مجھے بڑا خوبصورت لگا. ہمارے ایک دوست جو ہیں فقیر اسری صاحب، انہوں نے شعر لکھا ہے. انہوں نے لکھا وہ جو مدح یزید کرتے ہیں اپنے منہ کو پلید کرتے ہیں. آج میں نے ان دنوں کتابیں پڑھی ہیں، ان دنوں بعض لوگوں کے خطبے سنے ہیں جو یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں. جی یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کے تو علم میں نہیں تھا. یزید نے وہ ذلتیں جو ہے ادا کی ہیں. آپ اندازہ کیجئے، صرف ایک فکرہ بتاتا ہوں کہ جب امام علی مقام کا سر وہاں پہ گیا تو کیا فخر سے اس نے کہا آج میرے وہ اجداد جن کو بدر میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا وہ ہوتے اور یہ دیکھتے تو بہت خوش ہوتے. اس نے اپنی نسبت جو ہے وہ کس لیے جوڑی ہے؟ یزید کی جو وکالت کرتے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے پہلا، اور اگر نہیں ہدایت کے قابل تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے، ان کو تباہ و برباد کرے. آج بھی ان دنوں میں بھی یزید کے جو ترانے پڑھنے شروع ہوئے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اب میں صرف ایک بات کر کے اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. یہ بہت اعتراض 2 برس پہلے ایک جو مولوی صاحب تھے انہوں نے میری بڑی نقل اتاری کہ وہ اس طرح روتا ہے. دیکھیں جی ہائی کورٹ کا سابق جج ہو کے وہ روتا ہے امام علی مقام کا. ان دنوں 1.5-2 ماہ پہلے ایک ملا لاہور کا اور اس کے فالوورز نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں بہت بڑا ظلم ہوا تھا، وہاں پہ خیمے جلائے گئے، امام علی مقام کے جسم پہ جو گھوڑے دوڑائے گئے، ان کا گلا کاٹا گیا، ننھے علی اصغر کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید. یہ ساری باتیں یہ تو گستاخی ہے اور یہ باتیں تو کرنی چاہیے، نہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں.
اور پھر ایسے بدبخت لوگ ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے عاشق رسول تھے، اہل بیت طاہر کے غلام، کہ جی ان کا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے اس کی ممانعت کی ہے۔ میں نے وہ کتابوں کے حوالے اپنے شاگردوں کا سوشل میڈیا پہ لگاؤ، ان کے فتاویٰ سے بتاؤ کہ انہوں نے کہا یہ سارے ظلم ہوئے تھے، بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے۔ میں نے کہا چلیں پھر یہی کہہ دو، کم از کم بے شرم جو ہو گئے تو یہی کہہ دو کہ جی امام علی مقام جو تھے وہ ہوائی جہاز کریش ہوا تھا، اس میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، یا وہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ شہادت ہوئی نہیں، پھر واقعہ حرہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، جب ہدایت کا نور چھین لیا جاتا ہے لوگوں سے، اور جب ان کو ازلی بدبخت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سارے واقعات، وہ کہتے ہیں جی ان واقعات پہ آنسو بہانا کیا ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بنی اسرائیل کے ایک جو نبی تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے جو گناہ گار ہوں، میں تو بڑے گناہ کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، میں تو بڑے گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو کوئی نعمتیں نہیں چھینی، میں تو اسی طرح خوشحال ہوں، بہت میرے پاس ساری دنیا کی جو آسائشیں ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس نبی کو وحی کی کہ اس بدبخت کو جا کے بتاؤ کہ تم سے ہم نے بہت بڑی نعمت چھین لی ہے، تمہیں پتھر جیسا دل تمہارا بنا دیا ہے، اور تمہاری آنکھوں سے جو ہے نمی وہ چھین لی ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو چھین لیے ہیں، یہ دولت ہے بڑی۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ ابھی تو امام پاک 50-55 سال بعد شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشکبار ہیں، سیدہ فاطمہ اشکبار ہیں، علی المرتضیٰ کربلا کے میدان میں اشکبار ہیں، سیدہ زینب اشکبار ہیں۔ مجھے بتاؤ کوئی پتھر دل انسان ہوگا جب سیدہ جاتی ہیں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتی ہیں نانا جان میں انو محمد کو لے کے گئی تھی، علی اصغر علی اکبر کو لے کے گئی تھی، آج میں اپنی گود خالی لے کے آئی ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار پہ گئی، اماں جان انو محمد آج میری گود میں نہیں ہے، علی اکبر علی اصغر قاسم چلے گئے، ایک ایک عباس آج چلے گئے۔ وہ جب رو رہے ہوں، حضور تو اس وقت روئے ہیں جب ابھی ان کی شہادتیں نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں، یہ ہم پہ تان کرتے ہیں۔ ہم تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور جس مقام پہ روئے ہیں، ہم تو طائف کے واقعہ پڑھ کے ہل جاتے ہیں، ہم تو شیب ابی طالب پڑھتے ہوئے اپنے آنسو سنبھال نہیں سکتے۔ تو جو لوگ اہل محبت ہیں، میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ بھائی یہ آنسو جو ہیں یہ تو بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو رقیق القلب بناتا ہے آپ یوں تو اس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف شروع کروں، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے۔ جناب دیوان صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ صاحب، پہلے عشرہ مبارکہ کے پروگراموں میں جو آپ کی سربراہی میں آپ نے اور آپ کے اسکالرز نے فکر حسین علیہ السلام اور ان تمام واقعوں جو صحیح آپ نے بیان فرمایا آپ کے اسکالرز نے، تو اس میں یقیناً آپ جزائے خیر کے مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل پاک کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ کیونکہ تقریباً یہ اس عشرہ مبارکہ کا آخری پروگرام ہے، تو میں کچھ شہادت کے اس پہ عرض کروں گا کہ لبم لبریز از جام حسین است، سبحان اللہ، میں جو ہوں آپ کی محبت کے جام سے لبالب بھرا ہوا، سبحان اللہ، عروج نام من زبام حسین است، سبحان اور اللہ، آپ کی چوکھٹ پہ جو میں نے سر رکھ دیا ہے نا، اس کی وجہ سے میرا نام عروج پہ ہے۔ سبحان اللہ، گر جراح قلبم را شکافت، اگر سرجن یا جراح میرے دل کو ذرا کھول کے تو دیکھے، بروئے لوح دل نام حسین است، وہاں پر حسین کا ہی نام لکھا ہوا ہوگا۔ جب سب شہید ہو رہے تھے، حضرت حبیب شہید ہوئے، تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نے آج اپنا کھو دیا۔ پھر حضرت عباس آئے اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں، اور حضرت عباس نے کبھی نہیں کہا تھا اے بھائی، ہاں بھائی کا لفظ ایک ہی دفعہ کہا ہے، یوں عرض کرتے تھے غلام ہوں، اور جب ایک کندھا مبارک کٹا، دوسرا کٹا اور نیچے آئے تو کہا یا اخا
अदरिक अखा का, ए भाई, भाई को पहुँच। और उस वक्त जब भाई हज़रत इमाम अली मकाम पहुँचते हैं तो आप फरमाते हैं अल आना इन कसर अजारी, आज मेरी कमर टूट गई है, वक़ल्लत हीलती। और फिर उसके बाद जब हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए, हज़रत अली असगर भी, तो वो रावी कहता है कि ज़ालिमों ने हल्ला बोला और मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी औलाद भी शहीद हो गई हो, जिसका ख़ानदान भी शहीद हो गया हो, साथी भी शहीद हो गए हों, और वो इतना पुरअज़्म और हौसले वाला कि जिस तरफ जाते थे सफाया कर देते थे। और वो ख़ुद फरमा रहे थे कि तुम मेरे बाद किसी ऐसे को कत्ल नहीं कर सकोगे जिसके कत्ल पर रब ताला इतना गज़बनाक होगा। फिर नेज़ों की बारिश, तीरों की बारिश, और जब सरे अक़दस को उन्होंने काटा और खौली को दिया तो कहते कैफ़ तरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना, कैसे उम्मत शफ़ाअत की उम्मीद करेगी, शफ़ाअत जद्दी यौमल हिसाब। और फिर उन ज़ालिमों ने यहाँ तक बस नहीं की, आपका अमामा मुबारक, आपका नालैन मुबारक, आपकी चादर मुबारक, आपका कुर्ता मुबारक, और फिर जब घोड़ों को दौड़ाया गया, अपने जो मकतूल थे उनका तो जनाजा पढ़ाया, कफन दिया, जिनके सदके जनाजा मिला, जिनके सदके कफन मिला, वो ऐसे बेगोर व कफन जब ख़ाहरे हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह करके अर्ज़ करती हैं या मुहम्मदा, या मुहम्मदा सल्ला अलैकल्लाहु व मलकुस्समा, आप पर अल्लाह का भी दरूद हो और फरिश्तों के भी दरूद हों। फिर हज़रत हुसैन की तरफ इशारा करके कहती हाज़ा हुसैनुन बिल अरा, बग़ैर कफन के हैं ये हुसैन। और ये कौन से हुसैन हैं जिनके बारे में आप कहते थे ना अलम तालमी, ए बेटी तुम जानती नहीं, बकाल हुसैन जो उज़ीनी, उसका रोना जो है वो तो मुझे तकलीफ देता है, मुज़म्मिलुम बिद्दमा, खून ने जो है वो उसकी चादर उन पर है। और मुक़त्तउल आदा, आज़ा मुबारका को भी इन्होंने काट दिया है। फिर अर्ज़ की या मुहम्मदा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह बना तो का सबाया, और आपकी जो बेटियां हैं ना उनको इन्होंने कैद कर दिया है, वह ज़ुर्रियतों का मुक़त्तलतुन, और आपकी ज़ुर्रियत मुबारका को भी इन्होंने कत्ल कर दिया है। तस्फ़ी अलैहा सबा, और हवा जो है इन पर चल रही है। और उस शायर ने इसी को यूं कहा तुम सा कोई गरीब नहीं, खस्ता तन नहीं, शहादत के बाद गोर नहीं और कफन नहीं, हाय हाय पुरानी बस्ती है अपना वतन नहीं, वाकिफ यहाँ किसी से ये बेकस बहन नहीं, लाकर कफन पहनाती मैं मजलूम भाई को, होता अगर वतन तो मैं दफनाती भाई को। और हज़रत उम्मे रुबाब ने जो शेर फरमाया, उन्होंने कहा इन्नल्लज़ी काना नूरन युस्तदाउ बिही, ये हुसैन जो मेरे हैं ये तो नूर हैं, इनसे रोशनी ली जाती है। बे करबला इन कतीलन, और करबला में वो मकतूल पड़े हैं, गैर मदफून, दफन नहीं किया इन ज़ालिमों ने। सिब्तुन नबी जज़ाकल्लाहु सालिहतन, और किबला जब सरे अक़दस उस यजीद के दरबार में पहुंचता है ना, और वो छड़ी रखता है, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ वहाँ हजूर ने बोसा दिया, होंठ मुबारक लबे मुबारक पर भी बोसा दिया, गर्दन मुबारक पर भी बोसा दिया, और उनको अपनी गोद में भी लिया, सीने से भी लगाया। जब उसने छड़ी रखी ना तो अबू बरज़ा असलमी उन्होंने कहा इरफा कदीबा का,
उठा लो। राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से मोहू, कि वो यहाँ बोसे देते थे। तो वहाँ क़िबला गाज़ी साहब एक सफ़ीर बैठा था ईसाई, उसने कहा कि हमारे हज़रत ईसा जो है उनकी सवारी का एक सुम है, हम उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी बरकत से दुआएं करते हैं, और तुम अपने नबी के नवासे को जिनके दरमियान में कोई एक वास्ता भी नहीं, उनके साथ तुम यूं तहकीर का वो करते हो। और वो एक ज़िम्मी बैठा था, उसने कहा 70 वास्ते हैं मेरे और हज़रत दाऊद के दरमियान, अभी तक लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं और तुम हजूर के नवासे के साथ ये मुआमला करते हैं। जी नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर वक्फ़ा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नबी के बाद वो ज़ी एहतशाम ऊँचा है, हुसैन इब्न अली का मकाम ऊँचा है, और बक़ौल हज़रत सिद्दीक़ नाइब अव्वल शबीह ख़ाजाए खैरुल अनाम ऊँचा है। हुसैन खुल्द में आए तो बोल उठी उम्मत, वो देखो सबसे हमारा इमाम ऊँचा है। वो जिसने अपने लहू से दरख्त दीन सींचा, दिया जो इश्क का हुस्न पयाम ऊँचा है। और यही अकीदा है असहाब मुस्तफ़ा का फ़कीर के सिबत सरवर रुस्ल कराम ऊँचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह या सय्यदुश शुहदा। क़िबला गाज़ी साहब, शाह साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, अल्लाह ताला दीवान साहब को सलामत रखे, और ये जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं इसको रब्बुल इज़्ज़त कबूल करे। आमीन। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि तआला अलैहा ख़ास तौर पे कबूल करें। आमीन। क़िबला गाज़ी साहब, मैं आगाज़ में पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब के कुछ अशार पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। फरमाते हैं, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हू सजदे में है। वाह वाह। कैसा आबिद है ये मक्तल के मसल्ले पे खड़ा, कैसा आबिद है ये मक्तल के मसल्ले पे खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। वाह वाह वाह। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, ये शरफ किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। वाह 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 वाह। सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हू सजदे में है। और कौन देखे कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। और किसी और शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। वाह 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 वाह। क़िबला गाज़ी साहब, ये जो आपने रेफरेंसेस अपनी इंट्रो में दिए हैं, मैं यहाँ से बात को शुरू करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने किताब लिखी और उसने कहा कि दुनिया में 3 बड़ी शहादतें हैं,
جنہوں نے دنیا کی تاریخ کے دھارے کو بدل دیا ہے. ٹھیک. اس نے کہا سب سے پہلے سقراط. اور اگر جو لوگ اس پروگرام کو سنیں گے اور سن رہے ہیں اور تاریخ سے اور فلسفے سے شغف رکھتے ہیں، یونان جو ہے علوم و فنون کا گڑھ تھا، کوئی شک نہیں. اور یونان کے فلسفے کا امام ہے سقراط. ٹھیک. اور سقراط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جو ایرسٹوکریسی تھی اور وہاں پہ سوفسٹ ہوتے تھے اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا علم و فضل کا بہت مینارہ سمجھتے تھے، ہمالیہ سمجھتے تھے، وہ ان سے گفتگو کرتا تھا اور اس کا صرف ایک مشن تھا کہ دنیا کو یہ بتائے کہ تم جس علم پر نازا ہو یہ حتمی اور قطعی نہیں ہے. ان کو ایکسپوز کرتا تھا سوالات پوچھ کے. اور الٹیمیٹلی سقراط کی وہ سوال کرنے کی وہ جو جبلت تھی، وہ عادت تھی، وہ وہاں کے حکمرانوں کو بری لگی اور سزائے موت اس کے اوپر نافذ کر دی گئی. اور اس دور میں وہ زہر کا پیالہ the cup of hemlock وہ پلاتے تھے اور اس کو بڑے آفرز ہوئی. افلاطون اس کا شاگرد تھا، انہوں نے کہا تم سمجھوتا کر لو، تم کمپرومائز کر لو، تم 70 سال کے ہو، سوال کرنا چھوڑ دو. سقراط نے کہا نہیں، میں جس مقصد پہ ہوں، جس مقصد پہ کھڑا ہوں اسی پہ رہوں گا اور میں I will drink this cup of hemlock. تو وہ ہسٹورین کہتا ہے کہ اس کائنات کی یہ پہلی بڑی شہادت ہے جس نے ایک خاص انداز میں لوگوں کو جینے کا ہنر سکھایا ہے. لیکن ہمارا بھی حوصلہ دیکھیں نا کہ سقراط نے زہر پی لیا تھا، ہم نے جینے کے دکھ سہے ہیں. بے شک. تو قبلہ غازی صاحب کیونکہ وہ کرسچن ہے جس نے یہ سارا یہ تحقیق کی ہے، اس نے اپنے عقیدے کے تحت، ان کے عقیدے کے مطابق اس نے کہا جو کائنات کی دوسری بڑی شہادت ہے وہ جناب مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں جناب مسیح کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام کا مشن کتنا بلند تھا اور وہ اقدام قتل کی پوری کوشش بھی ہوئی تھی. اور پھر وہ رب العزت کا معجزہ، ہم شکل جو تھا اس کو بالکل رب العزت نے معجزے کا اظہار فرمایا، فرشتوں کے تحت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. مگر جناب عیسیٰ علیہ نبی ناب علیہ الصلوۃ والسلام کی کنٹریبیوشن سے تو انکار نہیں ہے. وہ مشن پر جتنے ثابت قدم تھے اور وہ جو اقدام قتل کو بھی سہ گئے اور رب العزت نے اٹھایا، ان کے نزدیک وہ شہادت ہے. اس نے کہا یہ سب دوسرے نمبر پہ بڑی شہادت ہے. اور اب اس کی غیر جانبداریت، نیوٹرالٹی اور آبجیکٹیوٹی کو بھی ہمیں سلام کرنا پڑے گا. اس نے کہا کائنات کی تیسری بڑی شہادت حسین آف مسلمز، اور حسین ابن علی کی شہادت کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ شہادت کے ساتھ جتنے ٹرائلز، جتنے ٹیسٹ، جتنی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ہیومن کانشسنس جتنے بھی آزمائشوں کو سوچ سکتا ہے، جتنی اس کی امتحانات کو سوچ سکتا ہے، وہ سارے حسین ابن علی نے ادا کیے. اس نے اپنا وطن چھوڑا، اس نے اس سیکرڈ علاقے کو جو جہاں پر وہاں پر مسلمانوں کا حج ہوتا تھا مکہ میں، اس نے وہ چھوڑا. اس نے اپنے فیملی کو پیچھے چھوڑ دیا، جو رہ گئے پیچھے، جو بیمار تھے پیچھے رہ گئے. اور پھر اس کے رفقا کی شہادتیں، مسلم ابن عقیل کی شہادتیں پھر بھی ثابت قدم ہے، پھر پیاس کا غلبہ پھر بھی ثابت قدم ہے، پھر سورج کی تپش، پھر کھانے وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے پھر بھی ثابت قدم ہے. پھر اس بیٹل فرنٹ کے اوپر جب ایک ایک شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ثابت قدم ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی. اس نے کہا یہ وہ تیسری بڑی شہادت ہے جس میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بیکاز حسین آف مسلمز واز ایکسپوزڈ ٹو آل کائنڈز آف ٹرائلز اینڈ ٹیسٹس. تو قبلہ غازی صاحب یہ سید الشہداء، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا مشن. اور یہاں پر قبلہ غازی صاحب اس پروگرام کی آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا، سرکار سید الشہداء کا مشن پولیٹیکل نہیں ہے، حقیقت میں اسپرچول ہے. The mission is spiritual. یہ خط تو بعد میں آئے ہیں. اگر یہ خط نہ لکھے جاتے تو کیا امام یزید پلید کی بیعت کر رہے تھے؟ جب خط نہیں بھی تھے تو امام نے مدینہ میں کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مشن حقیقت میں ایسنس کے لیول پر روحانی ہے، اسپرچول ہے.
اور مقام بیضا پہ جو آپ نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ظالم تم پر حکمران ہے، تم دیکھتے نہیں ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو رب العزت کے عہد کو توڑا جا رہا ہے، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بریک کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ہو رہا ہے تو میں نے اپنے نانا سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ تب اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو انہی ظالموں میں شمار ہوگا، تو مجھ پر فرض ہے کہ میں قیام کروں اور میں کھڑا ہوں۔ تو امام عالی مقام کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کوفہ جا رہے تھے یا اپنے اقتدار کے لیے وہ جا رہے تھے، دس از ہپوکریسی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے عقائد درست کرنے چاہیے۔ جو بچپن میں آیا تطہیر کے سائے میں پروان چڑھا ہو، جو مباہلہ کے قافلے کے اندر سرکار کے آغوش میں ہو، جس کے لیے سرکار کہہ رہے ہوں کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، کیا وہ پولیٹیکلی نکلے گا؟ اسپریچولی نکلے ہیں۔ اور ایک دفعہ لیکن میں ایک اقبال نے جو کہا تھا، آپ نے بڑا اقبال پڑھا ہوا ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر آج بھی یزید آ جائے تو ریشو وہی رہے گی کھڑے ہونے والوں کی، آبادی کے اعتبار سے ہے نا، اس وقت کی آبادی کم تھی تو اتنے کھڑے ہوئے، آج کی آبادی میں ہو۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے شاہ صاحب جو ذکر حسین تو بہت کرتے ہیں، میں نے دیکھا وہ، لیکن جب کوئی ٹیسٹ آیا تو میں نے دیکھا بھاگ گئے۔ یعنی چھوٹا سا ٹیسٹ تھا، ہم نے ایک پروگرام کیا ختم نبوت پہ، مقدمہ ایک بن گیا، جب ہم گئے تو میں نے یہ بڑے بڑے کلگیے پگڑیوں والے جبوں والے، یہ حافظ بابر بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے، سب کو کہا، ڈرتے ہوئے نہیں آئے، پولیس کے کوئی 20 سپاہی ہوں گے کھڑے ہوئے، ایک ڈی ایس پی، وہاں ڈرتے ہوئے نہیں آئے۔ یہ میں نے کہا کہ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ امام حسین کے یہ تذکرے لوگ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کا معاملہ آیا نا جی، میں نے دیکھا کہ بس چاندی ہوتے ہیں، اور ہر دور میں امام حسین نے کہا بھی کہ حق کی خاطر بندہ کھڑا ہو تو بعض کا پھر وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ جی آپ کی طرف آتا عابد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی اور میری بخشش کا سامہ ہے کہ حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ گفتگو کرنا اور آپ کی شان کو بیان کرنا، یہ ہماری مجال تو نہیں لیکن یہ ہماری بخشش کا سامہ ہے۔ میں اس کو اپنی بخشش و مغفرت کے لیے سمجھتا ہوں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے آخر میں کلام فرمایا ہے، اس کلام کا ایک جز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے حوالے سے میرے جانشین بننا، میرے جانے کے بعد جو ظاہری وصال مبارکہ کے بعد میرے جانشین بننا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ آج وہ فکر جو یزید کو کلین چٹ دینا چاہتی ہے، انہیں شرم آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ آپ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام کے ساتھ کیا ہے۔ کیا محرم کے اندر جب امام علی مقام کا ذکر کیا جائے کیا کوئی مناسبت بنتی ہے؟ خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ جو روایت ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو مارا تھا، یعنی کہ قتل کیے گئے تھے، اور آپ کے خانوادہ امام علی مقام کے حوالے سے 70,000 مزید 70,000 ہوں گے۔ اور اس پہ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے لیے جو امان ہے وہ ستارے ہیں، اور روئے زمین والوں کے لیے امان میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب کریم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہو انہیں عذاب دیا جائے۔ علماء نے اس پہ کلام کیا۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت پہ عذاب نہیں دینا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اہل بیت یہاں موجود ہیں، وہ امان ہے اس زمین کے لیے۔ لیکن کربلا کے اندر ایک معاملہ ہوا، جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، آپ سرکار کا پاکیزہ خون جس میں اطہر سے نکل کے زمین پہ جب آتا ہے تو وہ قیامت کی ایک نظیر اس وقت آئی تھی۔ آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، دیواروں سے خون ظاہر ہوتا ہے،
زمین سے خون ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز سے خون نکل رہا تھا، وہ ایک قیامت کا ایک عکس ظاہر کیا گیا، اور یہ ایک پیغام تھا امت کے لیے کہ یہ اہل بیت تو امان تھے، تم نے اپنی امان کو توڑ دیا ہے۔ یہ اہل بیت تو زمین والوں، زمین کے جو کائنات کا نظام ہے اس کے لیے امان تھے، لیکن تم نے کہاں کس حد تک جرت کی یہ ہے۔ جو آسمان کی سرخی ہے یہ کہتے ہیں وہیں سے شروع ہوئی ہے، جی کہتے یہ بھی روایات ہیں، جی یہ بھی روایت ملتی ہے، کئی دن تک سورج جو ہے 40 دن یا مزید کتنے دن تک سورج سرخ رہا ہے، آسمان سرخ رہا ہے، یہ وہ پاکیزہ خون۔ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، اور انہیں تکلیف اور ایذا پہنچانے سے اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل ہے، سبحان اللہ۔ کہ ان کو بوسہ دینا، ان سے محبت کرنا، ان کی رونے کی آواز حضور برداشت نہیں کرتے تھے، آج ان کے ذکر پہ اگر ہم روئیں تو ہم پہ فتویٰ ہے۔ آپ یہ تو خوف خدا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا رونا پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا ایک عمل مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھا، سرکار کے بازار مدینہ کے بازار سے ہم اپنے کاشانہ نور میں حضور تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، جیسے ہی آپ اپنے کاشانہ نور میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو فرمایا کہ میرے ننھے منھے کہاں ہیں، 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، حسنین کریمین آتے ہیں تو آپ ان سے بغلگیر ہو جاتے ہیں، آپ ان سے محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا حدیث پاک، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے رب تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرمانا۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ اچھا جی، اپنا دیوان صاحب یہ دیکھیں کہ سیدہ زینب نے دیکھا کہ اگر کوئی وہ لگاتے تھے نا زمین میں میخ یا جس کو قلعہ کہتے ہیں پنجابی، تو خون نکل آتا تھا۔ ایک آپ کے ساتھی نے امام علی مقام کے مسواک توڑی تو درخت سے خون نکل آیا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوفناک جگہ ہے، یہاں تو ہر طرف، اور پھر امام علی مقام کی شہادت پہ آسمان رویا ہے، جی بالکل، ہر شہر ہوئی ہے، شجر و حجر ہوئے ہیں، تو یہ پتھر کیسے ہیں جو اس بات پہ معترض ہوتے ہیں؟ قبلہ میں آپ کے اسی موضوع کی طرف آتا ہوں جو موضوع آج کا ہے۔ جی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں ہر کوئی کہے گا اللہ کے بھی حسین ہیں، واہ، احب اللہ حسین، اللہ تعالیٰ حسین سے محبت کرتے، حضور کے بھی حسین ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، اس کی یوں معنی بھی کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ جبرائیل کے بھی حسین، واہ، حضور فرما رہے تھے خذ یا حسن، تو سید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین چھوٹے ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں خذ یا حسین، اور جنوں کے بھی حسین، واہ واہ واہ، کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو جن بھی روئے، جن روئے کہ مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود، اور آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، جو پتھر ان کے بھی حسین ہیں، جس پتھر کو بیت المقدس کے اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے بھی خون نکلتا تھا، اور وہ جو اونٹ جو یہ لے گئے تھے ان کو ذبح کرتے تو وہ گوشت جو تھا وہ کڑوا ہو جاتا تھا، یہ نہیں کھا سکتے تھے، اور جو کہتے ہیں زعفران جس نے لگایا اس کا منہ جل گیا۔ اور قبلہ غازی صاحب جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ہمارے، لیکن ہم تو قریب نہیں ہیں اس کے، حسین ہمارے ہیں، حسین سب کے ہیں، لیکن ہم حسین کے نہیں ہوئے، ہم حسین کے نہیں ہو سکے۔ اور یہی جو آپ نے وہ آخری مصرع آپ نے فرمایا نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ جب وہ فزدق شاعر آیا تھا نا تو آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے وہاں کا، تو اس نے جو وہ کلمہ کہا قبلہ غازی صاحب، اس نے کہا قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اب بھی ہمارے دل حسین کے ساتھ ہیں، وسیوفہم، وہ بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اب بھی ہماری تلواریں، ہمارے ہاتھ، ہماری جان، وہ سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔
کوئی ایک حسین بھی نہیں ہے۔ اور انٹرو میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو خیموں میں اور چادر کا طبقات کی ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ بنت حسین ان کی چادر مبارک وہ لینے کے لیے پہنچا اور پھر رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا آپ حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں اتنا خیال آ بھی گیا ہے پھر آئے کیوں؟ تو پھر آئے کیوں ہو؟ تو پھر چھوڑو، دفع ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نہ کھینچی تو کوئی اور کھینچ لے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے۔ غازی صاحب شہادت ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ جی روایات جو ہیں ضعیف ہیں، اجمالاً دیکھیں۔ کربلا میں گئے، 72 شہید ہوئے، حضرت امام حسین جو حضور کے نواسے ہیں وہ شہید ہوئے۔ پھر وہ حضور کی جو ذریت مبارکہ ہے کوفہ سے ابن زیاد کے دربار تک گئیں، پھر ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار تک گئیں۔ کون گئیں؟ وہ جو حضور کی نسل مبارکہ ہے، اور وہ نسل مبارکہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ یہ قید کر کے وہاں پہنچ رہے تھے جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جو امام زین العابدین نے جب اذان مؤذن نے دی تو انہوں نے کہا یہ اذان جو ہے یہ میرے نانا کی ہے یا تیرے نانا کی ہے، بتاؤ نا، اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کہا گیا۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے جی۔ آج کل میں تو بڑا دکھی اس لیے دیوان صاحب کہ میں وہ کلپ دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی یزید جو تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بڑا نیک تھا، وہ بڑا نمازی تھا، وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ تو لیکن کوئی مجھے ابھی تک اتنا دلیر نہیں لگا یہ ان بدبختوں میں بھی جو یہ کہے کہ یا اللہ ہمارا عشر یزید کے ساتھ کر۔ ہم تو روز کہتے ہیں ہمارا عشر امام علی مقام کے غلاموں میں کر، ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام آئے۔ جی شاہ صاحب، اچھا ایک حدیث پاک جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اعلان کر دو میں اس سے محبت کرتا ہوں، دنیا والوں کو کہہ دو محبت کرتا ہوں۔ تو وہ اعلان سب سے اعلیٰ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے لیے ہوگا۔ کیوں نہ ساری دنیا کہے گی ہمارے ہیں حسین؟ بے شک، جی بے شک، بے شک۔ قبلہ غازی صاحب، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو واقعات ہیں، میں 2 واقعات اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو شب عاشور کو جو آپ کی کانورزیشن ہوئی ہے، اور دوسرا جو آپ نے روز عاشور خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک، یہ دونوں بڑی اپنے لیولز کے پر امپورٹنٹ واقعات ہیں۔ جوہر ہیں، جی وہ جوہر آبدار ہیں۔ بے شک۔ قبلہ غازی صاحب، ہم انالیسس کریں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے دنیاوی طور پہ کہ کل جو ہے شہادت کا دن ہے، اور آپ نے عبادت بھی فرمائی اور وہ سارا، لیکن ایک آپ نے جو ڈائلاگ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ میرے خلاف ہیں، میری شہادت کے، اور میرے در میرے خون کے پیاسے میرے ہیں، خون تمہارے کے لیے پیاسے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، تو آپ چلے جائیں۔ ہمارے اب اس کو 1 منٹ کا پاز کریں۔ ہم دنیا میں کوئی جنگ لڑ رہے ہوں، کوئی مقدمہ لڑ رہے ہوں، کوئی، تو ہم چاہتے ہیں نا ہمارے ساتھی ہوں اور زیادہ ہوں، اور زیادہ، اور وہ ہمارا ساتھ دیں۔ وی وانٹ دس، یس، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ بالکل سچ۔ اور اب جب اتنی مشکل ہے کہ اب تو اور بھی زیادہ ساتھ جان لیوا مشکل ہے، تو ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو بندے بچے کھچے ہیں یہ تو رہ جائے نا ساتھ۔ امام علی مقام کیا کہہ رہے ہیں؟ پیراڈائم شفٹ، تم چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سائیکالوجی اور سائیکولوجیکل فیئرز کی جو شکست ہے، اور وہ جو قرآن میں جس کو کہا گیا کہ ہم خوف اور حزن کو لفٹ کر لیتے ہیں، اس کی عملی مینیفیسٹیشن ہے کہ تم چلے جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، پھر جب آپ نے اس کو پریس کیا اور وہ ہستیاں اور وہ اصحاب اور رفقا اور آبان وہ وہیں پر موجود تھے، تو پھر یہ روایات میں آتا ہے کہ اچھا تم ہو سکتا ہے آؤٹ آف امبیرسمنٹ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہمارے بزرگ ہم سے کوئی تقاضا کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم یہ کام نہ کریں، پھر ان کی پریزنس میں چاروں نہ چار بیٹھے رہتے ہیں۔ تو امام علی مقام ان کو، ان کی یہ سائیکالوجی بھی سمجھتے ہیں، اور امام علی مقام ان کو
کہتے ہیں کہ تمہیں میں ایک سٹریٹجی سکھاتا ہوں کہ تم میرے بچوں کو یا اور دیگر جو بچے قافلے کے اندر موجود ہیں ان کا ایک ایک کا ہاتھ پکڑو. یہ علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. تم ان کو لے جاؤ, اور کوئی پوچھے کہ بھئی امام حسین کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا تھا, تو کہنا بھئی ان کی فیملی کو بچا لیا ہے, اور کیا کرتے, تو اس طرح تمہاری بھی جان بچ جائے گی. اور لائٹس آف کی. ہاں, یہ تیسری منزل پہ. اب جب وہ ابھی بھی ثابت قدم ہے تو امام عالی مقام نے پھر کہا کہ چراغ کو گل کر دو. اور کچھ روایات کے اندر ہے کہ آپ نے خاص طور پہ امام علی اکبر کو کہا ہے کہ چراغ کو گل کر دو. تو جب چراغ گل کر دیے گئے تو وہاں پر اصحاب نے گریہ کیا ہے, وہ روئے ہیں. اور چراغ جب جلائے گئے تو وہ پہلے سے زیادہ الرٹ تھے اور پہلے سے زیادہ گریہ تھا. اور پھر انہوں نے وہاں پر تقاریر کی کہ ہمیں 100 دفعہ شہید کیا جائے, زندہ کیا جائے, اس امام پاک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, اور ان کے وہ خطابات ہیں. اور پھر امام عالی مقام نے ناز کیا ہے کہ کیسے ساتھی اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. وہ جو 72 ہیں, یہ 72 ہیں, یہ کیسے خالص, ہم اخلاص ڈھونڈتے ہیں, وہ اخلاص تو ان 72 کے اندر مجسم ہو چکا تھا. اب امام عالی مقام نے پھر عبادت فرمائی ہے, اور وہ رات کے سارے واقعات ہیں. اور پھر آپ کا ایک ڈائلاگ بی بی سیدہ زینب کے ساتھ بھی ملتا ہے رات کو, ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب امام عالی مقام نے جب فجر کے وقت سیدنا علی الاکبر سے اذان دلوائی اور وہ سارا معاملہ, پھر آپ نے وہاں پر خطاب کیا ہے. یہ خطاب آپ کو تاریخ کے ہر معتبر سورس میں ملے گا. اور قبلہ غازی صاحب, اس خطاب کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. یہ جو جان بوجھ کے جہاں پر اہل بیت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ صحت کی ذوفیت کا حکم لگاتے ہیں نا ہمارے سو کالڈ اسکالرز, کہ جان لیں کہ یہ وہی تواریخ ہیں جن سے ہم رومن امپائر اور ایرانین امپائر کے قصے بھی پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں. جو خلافت راشدہ کے گولڈن پیریڈ کے اور دیگر ایون بنو امیہ یا بنو عباس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی اسی تاریخ سے پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کو. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہماری تاریخ کتنی روشن ہے. علامہ جریر طبری رئیس المفسرین بھی ہیں. حافظ عماد الدین کثیر کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے بلکہ آپ کا آدمی ہے. وہ بہت بڑا. اگر اس نے یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں 1300 سال کے بعد ذوف صحت کا حکم لگانے والے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندرونی ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت سے بغض ہے. آپ اہل بیت کے ظلم کو وہ ظلم نہیں سمجھتے, اور دوسری دشمن پارٹی کو آپ بچانا چاہتے ہیں. بالکل, that is what you are doing. بالکل ٹھیک. اب امام عالی مقام نے جو خطبہ دیا ہے وہاں پہ, وہ راوی کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے سب سے پہلے رب العزت کی توحید بیان کی ہے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ ایسی توحید, ایسی رب العزت کی پاکی نہ پہلے کسی نے بیان کی نہ بیان ہوئی. اور اس خطبے کے موٹے موٹے اگر ہم بات کریں تو 3 حصے بنتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے اپنی نسبت کا بیان, میں کون ہوں, اپنی انٹروڈکشن. کل کو یہ نہ کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کل کو یہ نہ جیسے کہتے ہیں جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں چلا یہ سارا کچھ ہو گیا. میں نے کہا نہیں, وہ عمر بن ابن زیاد جو تھا اس کو کوئی جن مقرر کر گیا تھا گورنر, اور عمر بن سعد جو تھا اس کو بھی جنوں نے مقرر کر دیا تھا, اور یزید جو تھا بڑا معصوم تھا, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں باہر فوج کیا کر رہی ہے. یہ جو واقعہ ہرا ہوا اس کو نہیں پتہ, وہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. جو خبیث خود آ کے مدینہ منورہ میں شراب پیتا ہے بیٹھ کر امام حسین کو کہتا ہے یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے, اس کو پی کے تم دیکھو, کیا باتیں کرتے. تو قبلہ غازی صاحب اپنی نسبتوں کا بیان کیا ہے سب سے پہلے, پھر صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا ہے امام عالی مقام نے. یہ میسج بھی آج کے دن لے کے جائیں کہ صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا ہے, اور پھر آپ نے شریعت پیش کی. اور یہ فقرے دیکھیں. ٹھیک, آدھے منٹ سے بھی کم ہے. پھر آپ پروگرام اگلے میں کریں گے بات, اس کو ہم ریزرو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. دیوان صاحب آپ کا بھی شکریہ, عابد آپ کا شکریہ, حافظ صاحب آپ کا. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی سیرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پہ بڑی مدلل کتاب 600 صفحے کی, استاد عمر ابو نصر عرب کے شیخ تھے, ان کی کتاب ہے. ترجمہ کیا ہے مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے, اور مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردو بازار نے اس کو شائع کیا. بہت ضخیم کتاب ہے, اور ان دنوں ضرور پڑھا کریں. اور اس کا دباچہ بھی میں نے اس پہ لکھا ہے, بہت سعادت کی بات ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیے تاکہ حافظ بابر صاحب سے ہم منقبت
बारगाह इमाम में सुन सकें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आफत साहब। हर जा है ज़िक्र आम इमाम हुसैन का, हर जा है ज़िक्र आम इमाम हुसैन का, हर जा है ज़िक्र आम इमाम हुसैन का, चर्चा है सुबह शाम इमाम हुसैन का, चर्चा है सुबह शाम इमाम हुसैन का। नामों से दीन के लिए कुर्बान हो गया, नामों से दीन के लिए कुर्बान हो गया, कुंबा जो था तमाम इमाम हुसैन का, कुंबा जो था तमाम इमाम हुसैन का, चर्चा है सुबह हो शाम इमाम हुसैन का। अब्बास नामदार ये कहते थे वक्त जंग, अब्बास नामदार ये कहते थे वक्त जंग कि मैं भी हूँ एक गुलाम इमाम हुसैन का, मैं भी हूँ एक गुलाम इमाम हुसैन का, चर्चा है सुबह हो शाम इमाम हुसैन का। अल्लाह और नबी को इसका पता है बस, अल्लाह और नबी को इसका पता है बस, हम जाने क्या मकाम